السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کو روزے کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے، اور بہت سارے راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو تھکان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو عبادت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جو میں آپ کو حدیث بتانے جا رہی ہوں، کہ کیا ہمارے روزے بھی ایسے ہیں جسے ہمیں اجر ملے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات میں قیام سے بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ایسے روزے دار کون سے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ 70 بھی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے۔ تو وہ کون سے روزے دار ہیں؟ اس حدیث میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ روزے دار جس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا۔ اس نے روزہ تو رکھ لیا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ آنکھوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا، کانوں کا روزہ اس نے نہیں رکھا، زبان کا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ہم لوگ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رکھنا ہی بس روزہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں جو روزہ ہے وہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ دار کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، روزے دار کا ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں روزہ تو رکھ لیا لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بات چل رہی ہوتی ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن گانے سن رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، کسی کا چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کو بھلا برا کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے روزے دار ہیں جو اس حدیث کے اندر آتے ہیں، جن کے بارے میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھوکا پیاسا کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے رمضان میں۔ ویسے تو رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن جس طرح سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہوں کا بھی وبال بڑھ جاتا ہے، اور اس بات کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان سب گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، راتوں میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر جاگنا حاصل ہوتا ہے بس، اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے کون ہیں؟ جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کا عبادت کرنے کا مقصد
सिर्फ दिखावा होता है ताकि लोग ये समझें कि ये बहुत इबादत गुजार है। या तो वो इबादत करने वाले जो रात में जागकर इबादत करते हैं लेकिन फ़र्ज नमाजों को छोड़ देते हैं, या फिर रातों में उन्होंने इबादत तो की लेकिन सुबह होते ही बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, यानी गुनाह का काम उनका शुरू हो गया। फिर ऐसे इबादत करने वाले जाहिर है इधर उन्होंने गुनाह कर ली और रात में इबादत की तो उनको भी इबादत का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है। तो हमें और आपको गौर करना चाहिए और फिक्र करना चाहिए इस बात की कि हमारी इबादत इस तरह से हो कि फिर पूरे रमज़ान हमसे कोई गुनाह ना हो, तब जाके हमें रमज़ान का कहीं हकीकी सवाब हासिल होगा, वरना हमें इन सब का इबादत रोज़ा कुछ भी करने का कोई भी सवाब हासिल नहीं होगा। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सही इल्म की जानकारी हासिल हो और इस नेक काम के बदले आपको भी सवाब हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।